السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پیارے حبیب علیہ السلام کی ایک نہایت مشہور حدیث ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا، کہ چار ایسی چیزیں ہیں، چار ایسی عادتیں اور خصلتیں ہیں، اگر وہ خصلتیں کسی انسان کے اندر پائی جائیں تو وہ انسان منافق قرار پائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِن كَانَتْ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ فِيهِ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا، اور اگر ان چار خصلتوں میں سے کوئی ایک بھی خصلت یا عادت یا عمل اس آدمی کی زندگی کے اندر پایا جاتا ہے تو اس کے اندر منافقت کی یا نفاق کی ایک علامت پائی جائے گی، یہاں تک کہ وہ شخص اس عادت کو اور اس خصلت کو چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ منافقوں کی نشانیوں میں سے اور منافقوں کی پہچان میں سے ایک پہچان یہ ہے کہ اذا حدث کذب، کہ جب آدمی گفتگو کرے تو جھوٹ بولے۔ جھوٹ بولنا یہ کسی مسلمان کی پہچان نہیں ہے، کسی مومن کا وصف نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ منافق کی علامت ہے، منافق کی پہچان ہے کہ جب وہ گفتگو کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری علامت منافق کی بتلائی کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو پورا نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی تیسری علامت بیان فرمائی، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب کسی سے لڑتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے اور اپنی زبان سے بھدی بھدی گالیاں نکالتا ہے۔ اور چوتھی علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی یہ بتلائی، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، کسی سے عہد و پیمان کرتا ہے تو اس عہد کو پورا نہیں کرتا اور اس عہد کو توڑ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ چار بڑی علامتیں منافق کی ہیں۔ ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ان علامتوں میں سے کوئی علامت ہماری زندگی کے اندر پائی جاتی ہو اور اس کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہ ہو، یا یہ کہ پتہ ہو، معلوم ہو، لیکن ہم جان بوجھ کر ان عادت کو اختیار کرتے ہوں تاکہ دنیا کا فائدہ اور دنیاوی چیزیں ہمیں حاصل ہو سکیں۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ان مذموم اوصاف سے اور مذموم عادتوں سے دور ہونا چاہیے، اس لیے کہ نفاق کی عادتیں کوئی اچھی چیز نہیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ منافق لوگ دن قیامت میں جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایمان کی چاشنی، ایمان کی حلاوت اور ایمان کے اوصاف سے متصف فرمائے، اور منافقوں کی علامتوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔